حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت حج کے لیے گئے تو آپ نے وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ کے عظیم صوفی بزرگ تھے، وہ حرم میں بیٹھ کر مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ تو آپ ان کے حلقہ درس میں آپ بھی آتے اور بہت سے لوگ، چونکہ ان کا ہندوستان سے وہ ہجرت کر کے گئے تھے، مہاجر مکی انہیں اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ مکہ کا مہاجر ہو گیا، یعنی ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ میں چلے گئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت ان کے اس حلقہ درس میں جب گئے تو ایک دن درس سے فارغ ہو کر آپ نے ان سے کہا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میرا دل مدینہ طیبہ سے اور مکہ مکرمہ سے یعنی حجاز سے واپس جانے کو میرا دل نہیں کرتا، دل یہ کرتا ہے میں یہیں ٹھہر جاؤں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا آپ کو واپس جانا ہوگا، ان قریب ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور اس فتنہ کی سرکوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے کروانی ہے۔ اگر آپ صرف اپنی خانقاہ میں ہی بیٹھے رہے تو اس آپ کے بیٹھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس فتنہ جو ہے وہ اتنا بڑھ نہیں سکے گا۔ آپ سمجھتے ہیں، اس بات سے ہی آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ وہ فتنہ کون سا تھا۔ انکار ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ چونکہ برٹش گورنمنٹ جو بنی تھی، انہوں نے اقتدار بر صغیر کا مسلمانوں سے حاصل کیا تھا۔ اب جس سے اقتدار لیا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے، ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی مسلمان جاگ سکتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بنے۔ تو ان کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے؟ وہ کمزور کرنے کی ان کے عیسائی مبلغین پورے ہندوستان میں پھیلے، رپورٹس بناتے رہے، جمع کرتے رہے، اور جو رپورٹ انہوں نے ترتیب دی وہ یہ تھی کہ اس امت کا عمل میں یہ امت کمزور صحیح، لیکن اس امت کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بہت مضبوط ہے۔ اس مسلمانوں کے اس شیر کو انگڑائی لینے سے اگر روکنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کے دلوں سے جذبہ حب رسول جو ہے اس کو کم کیا جائے، عشق رسول کی جو شمع ہر وقت ان کے دلوں میں فروزہ رہتی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک آدمی تلاش کیا گیا اور اس آدمی کو پھر پروجیکٹ کیا گیا، اور پروجیکٹ کرنے کے بعد قادیان سے ایک شیطان کو اٹھایا گیا اور اسے کہا گیا تو یہ کر، تو وہ کر، حکومتی اشیر بات پیچھے ساری ساتھ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک پروگرام ترتیب کر کے 20 جولائی سے 22 جولائی تک ایک اشتہار مشتہر کیا گیا، جسے پورے ہندوستان کے اخبارات میں بھی شائع کیا گیا اور پیر صاحب کو پنڈی بھجوایا گیا۔ اس وقت اسلام آباد تو تھا نہیں، پنڈی اس وقت بڑا شہر تھا، پنڈی کے اخبارات میں بھی چھپوایا گیا، کیا گیا، اور اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت کو پہلے مناظرے کا چیلنج لاہور میں، پھر اس کے بعد 22 جولائی 1900 کو جو اشتہار شائع کیا گیا اس میں یہ کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر عربی میں قرآن کی تفسیر جو ہے وہ لکھنے کا مقابلہ کریں، جس کی تحریر تفسیر زیادہ اچھی ہوگی وہ فاتح قرار پائے گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت نے اس کا فوراً جواب دیا، لاہور آنے کی آپ نے حامی بھری اور فریقین کی طرف سے لوگ منتخب ہو گئے، جن لوگوں کی مشاورت کے ساتھ بادشاہی مسجد لاہور میں 25 اگست کا دن، آج کی تاریخ طے ہوئی تھی کہ اس تاریخ کو مرزا پہنچے گا اور حضور تشریف لائیں گے، اور آ کر پھر ختم نبوت کے حوالہ سے مناظرہ، مباحثہ، تفسیر نویسی کا مقابلہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح تو چاہے گا اس طرح ہی جو ہے تیری خرافات کا جواب تجھے دیا جائے گا۔ لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع مسلمانوں کا جمع ہو گیا، انتظامات کیے گئے سرکاری حوالے سے، حفاظتی کہ لا اینڈ آرڈر کا، نقص امن کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو 25 اگست کو مرزا بادشاہی مسجد لاہور نہ آیا۔ جب وہ نہ آیا تو 26 اگست کا دن پھر کہ ہم انتظار میں ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت بیٹھے ہوئے تھے، 26 اگست کا دن پھر
اس کا انتظار ہوتا رہا. جب وہ پھر نہ آیا تو 27 اگست کو پھر مسلمانوں نے ختم نبوت کے طور پر اور فتح مبین کے نام سے ایک کانفرنس، ایک جلسہ، سیمینار کیا، جس میں وہ تمام مشائخ، صوفیاء، علماء جو تشریف لائے ہوئے تھے، ان تمام بزرگوں نے جو تھا وہ ختم نبوت پر اپنی اپنی جو گزارشات تھیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت جو ہے وہ پیش کیا. اس ضمن میں ایک بات جو بہت ہی مشہور بھی ہوئی، اور وہ یہ کہ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت نے فرمایا، خود نمائی تعلی یعنی اپنے آپ کو بڑھا کے پیش کرنا، خود نمائی یہ تو مسلمانوں کا اور خصوصاً خانقاہ نشین لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا. لیکن آج بھی حضرت کے الفاظ میرے منیر میں یہ پورا باب موجود ہے آپ کی سوانح حیات میں. آپ نے فرمایا آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے دین کے خادم موجود ہیں کہ اگر کاغذ قلم رکھ دیا جائے اور وہ قلم پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے، قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے. اس حوالہ سے آج کا دن بہت اہم تھا، اور میں نے چاہا کہ میں آپ کو یاد دلاؤں بھی کبھی مسلمانوں کی شان یہ بھی ہوتی تھی، اور ایک آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں 10 منٹ بیٹھنا، گھنٹہ بھر بیٹھنا بھی ہمیں مشکل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت نصیب فرمائے. یہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے دونوں جلیل القدر صحابی راوی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے والدین، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. گویا مومن کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں ہر چیز سے پیاری ہو جائے. جب یہ انسان کی شان ہوتی ہے تو وہ ایمان کی اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے.